الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورۃ النور 64 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات، معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے اور عفت و عصمت کو عام کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اسی طرح مومنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ گھروں میں جانے کے آداب بھی اسی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور پردہ کے متعلق احکامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حد زنا کا ذکر ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ حد زنا یعنی اس کی سزا کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کریں تو انہیں بطور سزا کے 100 کوڑے مارے جائیں گے، جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا حدیث پاک میں سنگسار بیان کی گئی ہے کہ انہیں میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ زنا کا فعل ثابت ہو جائے۔ شک و شبہ کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ثبوت کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، 4 مرد گواہ گواہی دیں، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 2، زنا کرنے والا مرد یا عورت خود اس فعل کا اعتراف کر لیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا۔ نمبر 3، کنواری عورت کا حمل ظاہر ہو جائے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ حمل کس کا ہے۔ وہ جس کا نام لیتی ہے تو پھر اس کی تحقیق کی جائے گی۔ اگر وہ تحقیق صحیح ثابت ہو جائے اور وہ مرد بھی اس فعل بد کا اقرار کر لے تو مرد اور عورت دونوں شرعی سزا کے مستحق ہوں گے جو پیچھے گزر چکی ہے۔ اور اگر جس مرد کا نام عورت نے لیا ہے تحقیق سے اس کا اس فعل میں شامل ہونا ثابت نہ ہو تو پھر صرف عورت کو سزا ملے گی۔ باقی ایسے مسائل کے موقع پر جب بھی ضرورت پڑے تو تفصیل ہمیشہ علماء کرام سے بلکہ ماہر علماء کرام سے معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اسی پہلے رکوع کے اندر حد قذف کا ذکر ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ کسی پر زنا کا الزام لگانے والے کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور 4 گواہ کس طرح پیش کرے اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی اسے 80 کوڑے لگیں گے۔ وہ ایک آدمی ہے تب بھی، 2 ہوں تب بھی، 3 ہوں تب بھی، ہر ایک کو 80 کوڑے لگے گے۔ ہاں اگر 4 گواہ پورے ہیں تو پھر وہ الزام ثابت ہونے پر جس پر الزام لگایا گیا ہے پھر ان کو سزا ملے گی۔ ایک تو ان الزام لگانے والوں پر حد قذف، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسرا، یہ لوگ مردود الشہادت ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ آئندہ کسی بھی عدالتی کیس کے اندر ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ لوگ سچی توبہ کر لیں تو اس کا فائدہ یہ تو ہوگا کہ انہیں آخرت میں اس کی سزا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کی سزا پھر بھی باقی رہے گی، یعنی ان کو کوڑے لگیں گے اور آئندہ کے لیے ان کی گواہی ناقابل قبول ہوگی، یہ سزا ان کو پھر بھی ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا مسئلہ جو اسی رکوع میں بیان کیا گیا،
والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہ چند آیات تک یہ مسئلہ چلا گیا ہے۔ اسے مسئلہ لعان کہتے ہیں۔ مسئلہ لعان کیا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور گواہ نہ ہوں، تو پھر اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ مرد اور عورت قاضی کے سامنے عدالت میں لعان کریں گے۔ 4 دفعہ وہ قسم اٹھائے گا، 4 دفعہ وہ قسم اٹھائے گی، اور اس کا طریقہ قرآن پاک میں تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد قاضی ان میں جدائی کروا دے گا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ واقعہ افک کیا ہے؟ سن 6 ہجری میں حضور علیہ السلام غزوہ بنی المصطلق سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس سفر میں مومنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ جب وہاں سے قافلہ روانہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اپنی قضائے حاجت کے لیے قافلہ سے دور جنگل کی طرف نکلی تھیں اور قافلہ جانے کی تیاری میں تھا اور وہ روانہ ہو گیا تو یہ پیچھے رہ گئی۔ بعد میں وہ صحابی جس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ قافلے سے کافی پیچھے رہے اور بعد میں آئے تاکہ کوئی چیز کسی کی بھول جائے، گری پڑی رہ جائے تو وہ اٹھا کے لائے، تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور پہچان بھی لیا، کیونکہ ایک زمانے کے اندر پردے کا حکم نہیں تھا، تو وہ اپنے اونٹ پہ سوار کر کے قافلہ سے مل گیا اور امی جان کو ساتھ لے آیا۔ لیکن یہودیوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ازلی دشمن تھا، اسلام کا بھی ازلی دشمن تھا، اس نے یہ افطرا باندھ دیا، یہ تہمت لگا دی امی جان پر کہ یہ پیچھے جان بوجھ کر رہ گئی تھی، ان کا اس بندے سے کوئی غلط تعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر اور اس آیت کے اندر، بلکہ ان کئی آیات کے اندر، حضور علیہ السلام کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دی، اور یہ بھی فرمایا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے انہوں نے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ایک اصول متعین کیا ہے کہ الطیبات للطیبین، اچھے لوگوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں۔ جب دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان میرا نبی اور محبوب ہے تو اس سے ملنے والی جو بیوییں ہیں وہ بھی ساری عورتوں سے اچھی عورتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین اسلام پر، اللہ کی ذات پر، حضور علیہ السلام کی ذات پہ، صحابہ اور اولیاء کی ذات پر اعتراض کرنے اور الزام لگانے سے محفوظ رکھے، بلکہ ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔